जो असूल में आज आपको पेरेंटिंग का बताने लगूँ ना, उस असूल को पेरेंटिंग का 50% करार दिया गया। वो ये सोचते हैं कि बच्चे होंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो पता लगता है 4 बच्चे हो गए तो बुढ़ी मारे घर बैठी है। अगर आपका पार्टनर परफेक्ट नहीं है तो आप कौन से परफेक्ट हैं? हाँ, इसके बरक्स आपके पार्टनर में बहुत सी खूबियां जरूर पाई जाती हैं। ये एक वजह है जिसके ऊपर माँ बाप दोनों इकट्ठा हो सकते हैं आपस के इख्तलाफात के बावजूद। हम सारी जिंदगी ये कहते रहते हैं कि गरीब की मदद करो, यतीम की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, जो घर में है उनकी मदद तो कर लो पहले। जैसा सलूक आप अल्लाह से चाहते हैं वैसा उसकी मखलूक के साथ करें। एक दफा दुरूद पाक पढ़ ले, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज का जो हमारा मौजू है ना वो है पेरेंटिंग टिप्स। आज के लेक्चर में ना मैं आपको पेरेंटिंग के हवाले से एक बहुत ही अहम असूल बताऊंगा। अच्छा ये देखें, ये बुक हमने स्टार्ट की थी ना, इसी से हम लेक्चर जो है वो कर रहे हैं सारे। इसके टोटल पेजेस हैं तकरीबन 300 गालिबन 35। आज का लेक्चर इतना अहम है, समझ ले इसके 50% जो है ना वो आज हमने करना है। समझ ले जो असूल में आज आपको पेरेंटिंग का बताने लगूँ ना, उस असूल को पेरेंटिंग का 50% करार दिया गया। यानी इतना अहम असूल है। यानी अगर आप अपने बच्चों की वाकई सीरियस हैं कि आपके बच्चों की अच्छी तरबियत हो तो आपको इस असूल को अपनाना पड़ेगा। अगर आपने इस असूल को इग्नोर कर दिया तो समझ ले आपने पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अधूरा छोड़ दिया। और इस असूल का जो ताल्लुक है ना वो है मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुक के साथ। ठीक है ना, आपका जो है ना मिसाली रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं उसके हवाले से है ये। मियाँ बीवी को चाहिए एक हस्बैंड और वाइफ को कि वो अपना इतना मिसाली रिलेशनशिप कायम करें कि उनका बच्चा इस चीज का यकीन कर ले कि इस दुनिया में ना मेरी माँ जो है वो सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे बाप से करती है। और वो इस चीज का यकीन उसको हो कि इस दुनिया में मेरा जो बाप है वो सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरी माँ से करता है। अगर आपने ये अगर आपने ऐसा मिसाली रिलेशनशिप कायम कर लिया और उसको बरकरार रखने में कामयाब हो गए आप, तो समझ ले आपने बच्चे की 50% तरबियत मुकम्मल कर ली। और अगर आपने सारे असूल अपना लिए लेकिन इस एक असूल को आपने इग्नोर कर दिया तो आपने तरबियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो अधूरा छोड़ दिया। अच्छा ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए दो चीजें हैं, एक तो ये कि आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा और दूसरा जो है ना वो नजरअंदाज करना सीखना पड़ेगा। आपको आपको रहमदिली अपनाना पड़ेगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ना एक सहाबी ने अर्ज की कि प्यारे आका हम अपने गुलाम को कितनी मरतबा मुआफ करें? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम उसको रोजाना 70 बार मुआफ करो। जो औरत है ना ये एक कमजोर मखलूक है। औरत एक कमजोर मखलूक है जिसे अल्लाह पाक ने आपके अंडर किया होता है। इसको सख्ती के साथ नहीं आप चला सकते। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि प्यारे आका जब तक हम मक्के में थे ना तो हमारी औरतों ने कभी हमें जवाब नहीं दिया था। जब हम मदीने में आए हैं ना तो यहाँ जो अंसारी साहब हैं उनकी बीवियों को देख के ना मेरी बीवी ने आज मुझे जवाब दिया। वो वाला जवाब नहीं जैसे हमारी बीवियां देती हैं अदब के दायरे में रहते हुए। आपने फरमाया कि मेरी बीवी ने ना मुझे जवाब दिया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना मुस्कुरा उठे। आपने फरमाया कि उमर जो औरत है ना उसको जो है वो टेढ़ी पसली से पैदा किया गया। अगर तुम इसको सीधा करने की कोशिश करोगे ना तो ये टूट जाएगी। तो इसको इसी तरह तुम्हें चलाना पड़ेगा। ये कहते हैं सीधा करके रखना है, वो आपसे दे कहते सख्ती के साथ ही आप नरमी के साथ जो है ना वो अगर इस रिश्ते को लेके चलेंगे। जो ज्यादा सख्ती करने की कोशिश करता है वो कभी भी मिसाली रिलेशनशिप कायम नहीं कर पाता। और जब देखे बच्चा सबसे ज्यादा ना अपने घर के माहौल से सीखता है। इसी वजह से इस असूल को 50% कहा गया। यानी मैंने बताया ना आपने इस असूल को इग्नोर कर दिया तो पीछे जो है वो कुछ भी नहीं बचता। शादी के बाद ना हर सूरत में पार्टनर्स को ना दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो यकीन माने आपने एक गलत शख्स से शादी कर ली है। हिम्मत करके सबसे पहले अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करें। अगर किसी वजह से आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो फिर औलाद के बारे में ना सोचें। मैंने ऐसे बड़े केसेस देखे जिसमें ना मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि बच्चे होंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो पता लगता है 4 बच्चे हो गए तो बुढ़ी मारे घर बैठी है। कुछ भी नहीं हो पाता। सबसे पहले आप खुद को इस बात पे एग्री करें कि आप दोनों जो है वो अपने बच्चे के लिए मिसाली पेरेंट्स बनेंगे, फिर औलाद के बारे में सोचें। अदरवाइज जो है ना वो आप इस चीज से दूर रहे। अच्छा लव मैरिज में ऐसा बहुत होता है।
لو میرج جب ہوتی ہے نا اس سے پہلے جب دونوں نے اپنی پوزیٹیو سائڈ دکھائی ہوتی ہے, وہ دونوں تو سبق باغ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر سے بھی وہ اچھی اچھی چیزیں بتا رہی ہیں, ادھر سے بھی اچھی. جب شادی ہوتی ہے تو وہ لڑکی کو پتہ لگ جاتا ہے ہفتہ ہفتہ نہاتا کوئی نہیں, اور پتہ لگ جاتا ہے دم نہیں صاف کرتا, اور جو بندہ ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے یہ جتنی خوبصورتی تھی وہ تو میک اپ تھا سارا. تو بعد میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو خود کو جو ہے نا وہ اس لیول تک پہنچنے سے آپ نے بچانا ہے. میری بات سمجھ گئے نا. دیکھیں خود کو نا سمجھائیں, خود کو انڈرسٹینڈ کروانے کی کوشش, خود کو اس بات پہ جو ہے نا وہ ایگری کریں, خود کو سمجھائیں کہ کوئی بھی اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی شخص بھی. اگر آپ کے لائف پارٹنر میں جو ہے وہ بہت سی خامی ہیں تو آپ کے اندر بھی تو بہت سی خامی ہے. اگر آپ کا پارٹنر پرفیکٹ نہیں ہے تو آپ کون سے پرفیکٹ ہیں؟ ہاں اس کے برعکس آپ کے پارٹنر میں بہت سی خوبیاں ضرور پائی جاتی ہیں. انسان نہ خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے, اور میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں اگر آپ اپنے پارٹنر میں خوبیاں ڈھونڈیں گے نا تو آپ کو بہت سی ایسی خوبیاں ملیں گی جو بہت سے کامیاب لوگوں کے پارٹنرز میں بھی نہیں پائی جاتی. لیکن ہمارا ایشو کیا ہے, ہم لوگوں کا پورا فوکس جو ہوتا ہے نا وہ صرف خامیوں کے اوپر ہوتا ہے. جب تک شادی نہیں نہ ہوتی تب تک خامیاں بھی اچھائیاں لگ رہی ہوتی ہیں, جیسے ہی شادی ہوتی ہے کیڑے نکالنا شروع کر دے گی, یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. اگر آپ اپنے ریلیشن کو مثالی ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں نا تو پھر اپنے اختلافات کو نا ایک سائڈ پہ رکھ دیں. آپ کے جو سے مشترکہ خواب ہے نا, جو سے آپ کی مشترکہ سوچ ہے اس پہ جمع ہو جائیں, اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اکٹھا ہو جائے, آپ اس پہ پورا فوکس رکھیں. اگر آپ کو کوئی وجہ نہیں ملتی نا تو اولاد کو وجہ بنا لیں. یہ ایک وجہ ہے جس کے اوپر ماں باپ دونوں اکٹھا ہو سکتے ہیں آپس کے اختلافات کے باوجود, کیونکہ ماں بھی چاہتی ہے کہ بچے کی تربیت اچھی ہو اور باپ بھی چاہتا ہے کہ بچے کی تربیت اچھی ہو. تو اگر آپ کو کوئی اور وجہ نہیں ملتی تو یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پہ آپ دونوں متفق ہو سکتے ہیں, اکٹھا ہو سکتے ہیں. اس پر اکٹھا ہو جائیں اور بچے کی تربیت کے لیے سارے اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اچھا اب کچھ پوائنٹس ہیں جو بتائے گئے ہیں جس پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں نا تو آپ اپنے ریلیشن شپ کو ایک مثالی ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں. وہ میں بتاتا ہوں, یہ آپ نے بڑے اہم ہے, اس کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے, نرمی اختیار کرنی ہے, اختلافات سے بچنا ہے. اگر اختلاف ہو جائے کسی بات پہ نا تو بچوں کے سامنے کبھی اختلاف نہیں کرنا. یہ پوائنٹ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اگر آپ کے پاس سیپریٹ روم اویلیبل ہے, کسی بات پہ آپ کا اختلاف ہو گیا تو آپ اس روم میں جا کے بچوں سے الگ ہو کے بات کریں اس ٹاپک پہ. اگر کوئی روم اویلیبل نہیں ہے, بچے سوتے ہیں, پھر بات کریں کہ یہ تم نے یہ کام کیا, یہ مجھے ناگوار گزرا ہے. یعنی بچوں کے سامنے آپ نے کبھی بھی جھگڑنا نہیں, کبھی کوئی اختلافی بات نہیں کرنی, ان کے سامنے یہ کام نہیں آپ نے کرنا, ان سے سیپریٹ ہو کے آپ نے کرنا. نمبر 1. نمبر 2, اپنے لائف پارٹنر کو امپورٹنس دیں. اچھا اس انداز میں امپورٹنس دیں کہ آپ کے بچے یہ محسوس کریں کہ میرا باپ میری ماں کو امپورٹنس دے رہا ہے, یا میری ماں میرے باپ کو امپورٹنس دے رہی ہے. یا بچے کو یہ محسوس کروانا ہے آپ نے. میری عادت ہے اگر بچی کسی بات پہ ماں کی بات نہ مانے یا کوئی ایسا ایشو ہو جائے تو میں اس کو یہ شو کرواتا ہوں کہ میں بہت ناراض ہوں تم سے. پھر میں اس کو کہتا جب تک تم ماما سے سوری نہیں نہ بول کے آؤ گی میں نے آپ سے بات نہیں کرنی. یعنی بچے کو پتہ لگے کہ آپ کی نظر میں آپ کی ماں کی ویلیو ہے. دیکھیں آپ ہی ماں کی عزت نہیں کریں گے, آپ ہی اگر اپنی بیوی کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کا بچہ ماں کی عزت کیسے کرے گا؟ مجھے بتائیں, وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ دیکھے گا میرا باپ کیا کر رہا ہے, یا وہ دیکھے گی یا دیکھے گا کہ میری ماں کیا کر رہی ہے. اس نے سب سے زیادہ اثر جو لینا ہے وہ آپ سے لینا, گھر سے لینا. نمبر 3 پہ کیا کرے, گھر کے کاموں میں نا اپنے پارٹنر کا ہاتھ بٹائیں. اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک مسلمان کے لیے رول ماڈل جو ہے وہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا یہ سنت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. ہمارے یہاں عورت مر رہی ہو نا, ہم کہتے سارے کام تو ہی کرنے میں, کوئی اس کا ہاتھ نہیں بٹاتا, کوئی اس کی مدد کرنے کی. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا شریعت کو ہم سیکھتے نہیں کہ گھر کے کام کرنا عورت پہ واجب نہیں ہے. اسی کے لیے آپ لوگ سختی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر کام اس نے کرنا ہے. اچھا اگر آپ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں نا تو اس سے آپ کو ایک تو پیار محبت بڑھتا ہے آپس میں, اور دوسرا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ کتنی مشقت برداشت کرتی ہے, کس قدر مشکل کام وہ کرتی ہے. ہم لوگ نا 4 پیسے کما کے نا وائٹ سے سمجھتے ہم نے بڑا تیر مارا ہے. 2 دن اگر ہم بچے سنبھالے نا تو تیسرے دن ہاتھ جوڑ کے کہیں گے یا تو اپنے گودی رکھ. ہم نہیں وہ کام کر سکتے. پھر آپ دیکھیں لیڈیز گھر کے کام بھی کرتی ہیں, بچے بھی پالتی ہیں, اور کئی خاتون کئی جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ گھر کے کاموں کے علاوہ باہر کے کام بھی کرتی ہیں. آپ نے کہیں دیکھی ہوگی وہ سامان بھی بیچاری بائٹ سے لا رہی ہوتی ہیں, سبزی لینے بھی وہ جا رہی ہوتی ہے,
وہ ملازم لگی ہے ساری. اچھا پھر بات وہی آ جاتی ہے سارا کچھ کرنے کے بعد بھی کریڈٹ کوئی نہیں ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں جی تمہارا تو کام تھا, تمہارا تو فرض تھا. کوئی فرض نہیں ہے بھائی. اگر آپ ان چیزوں پہ سختی کریں گے تو بروز قیامت آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے میں نے جیسے پہلے بتایا نا, نرمی نہیں سکتی, یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے, میں نے آپ کو بتایا. پھر جیسے محبت بڑھے گی میں نے بتایا, اور دوسرا آپ کو اس چیز کا جو ہے نا وہ احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ کتنی زیادہ جو ہے نا وہ محنت کاری ہے. ہم ساری زندگی یہ کہتے رہتے ہیں کہ غریب کی مدد کرو, یتیم کی مدد کرو, بیواؤں کی مدد کرو. جو گھر میں ہیں ان کی مدد تو کر لو پہلے, ان کی مدد نہیں ہم کرتے. باقی ہم سارا کچھ ڈھونڈ رہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کس کس کی ہے مدد کرنی ہے. اچھا چوتھے نمبر پہ ہے نا, ایک دوسرے کو کبھی بھی بلیم نہ کریں. اچھا کچھ لوگوں کو میں دیکھا عادت ہوتی ہے ہر چیز کا الزام نہ دوسرے پہ ڈال دینا. کوئی بھی گھر میں ہوگا نا ایشو, وہ کہے گا بھائی تیرا قصور ہے. یہ جس بھی شخص کو عادت ہوتی ہے نا کہ بلیم گیم کرنے کی, ہر کام کا بلیم دوسرے پہ ڈال دینا, کبھی بھی مثالی ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتا. پھر 5ویں نمبر پہ جو ہے نا وہ تحفے تحائف کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے ہمیں. تو تحفہ دینا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. تو کوئی برتھ ڈے آتی ہے, برتھ ڈے کے موقع پہ آپ دیں, جیسے آپ کا وہ اینیورسری آ جاتی ہے, تو یہ تحفے تحائف کا سلسلہ جاری. بیوی بھی دے کوئی بات نہیں, پاکٹ منی میں سے مرد کو دے کوئی بات نہیں, مرد بھی دے, دونوں طرف میوچل ہے نا. میں نے کہا دونوں طرف سے پیار بڑھتا ہے. میری اکثر برتھ ڈے آتی ہے, میری وائف مجھے کوئی نہ کوئی گفٹ ضرور دیتی ہے. اچھا آگے دوسرا نہیں, جو پاکٹ منی آپ اس کو دیتے ہیں وہ اس کے پیسے ہو گئے نا, اس میں سے وہ آپ کو نہیں. کہیں ایسے بھی کرتی ہے دے دو پیسے دے دو, میں نے وہ آپ کو گفٹ دینا, آپ بھی دینا ہے. اچھا پھر ایک اور چیز بڑی اہم کہ کبھی بھی نا اپنے لائف پارٹنر کی برائی نہیں کرنی چاہیے. اچھا یہ دونوں طرف ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر یہ جو چیز ہے نا یہ میں نے عورتوں میں زیادہ دیکھی ہے, غیبت والی چیز. اکثر عورتیں اپنی والدہ کے گھر جاتی ہیں یا پھر اپنی دوستوں میں جاتی ہیں تو وہ اپنے مرد کی برائی کرتی ہیں. ایک تو یہ ناشکری میں بھی آتا ہے, شوہر کی ناشکری میں بھی آتا ہے, بہت سخت گناہ ہے. اور غیبت آپ کو پتا ہے وہ ویسے ہی بڑا سخت گناہ ہے. ہاں اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ مرد ظلم کرتا ہے یا وہ آپ کے بنیادی حقوق پورے نہیں کر رہا, تو پھر جیسے آپ عورت اپنی والدہ سے شیئر کر لیتے ہیں یا کسی ایسے شخص سے, اپنی فرینڈ سے جو ان کو سمجھا سکے, کسی بڑے سے شیئر کر سکے, اس سینس میں آپ کر سکتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. لوگ آج کل آپ کو پتا ہے تماشا دیکھتے ہیں, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو دیکھیں ساری خامیاں تو نہیں ہوتی نا, 4 خوبیاں بھی تو ہوتی ہیں نا. تو اگر کبھی اختلاف ہو جاتا ہے کسی بات پہ تو آپ خوبیوں کو سامنے رکھیں کہ یار اگر اس میں یہ 2 برائیاں تو یہ 4 خوبیاں بھی تو ہے نا. اگر آپ ان کو سامنے رکھیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ کا مثالی ریلیشن شپ جو ہے نا وہ قائم ہو سکے گا. اس کے بعد اپریشیٹ کریں, اچھے کام پہ آپ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں. کوئی بھی آپ دونوں میں سے اچھا کام کرتا ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس سے بھی محبت بڑھتی ہے, اس سے بھی جو ہے نا وہ ریلیشن شپ انسان کا اسٹرانگ ہوتا ہے. اور 8ویں نمبر پہ جو ہے نا وہ معاف کرنا سیکھیں. اگر کوئی کسی سے مسٹیک ہو جاتی ہے تو معاف کرنا چاہیے ایک دوسرے کو. دیکھیں انسان ہے نا, انسان خطا کا پتلا ہے, کوئی نہ کوئی غلطی. یہ دیکھیں نا آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا, مرد سے گلاس ٹوٹ جائے گا نا وہ کہے گا یار بتا جی عمر پوری ہو گئی تھی. اگر وہی عورت سے ٹوٹ جائے گا تو پھر سنانا شروع کر دے گا, تم اندھی ہو تمہیں نظر نہیں آتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. ہر ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. دیکھیں آپ آفیسز میں جاتے ہیں نا, آفیسر بھی آزمائش ہے اور سبورڈینیٹ بھی آزمائش ہے. آپ کو پتا ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے. آفیسر کے لیے سبورڈینیٹ جو ہے وہ آزمائش ہے, اور جو سبورڈینیٹ ہے اس کے لیے آفیسر آزمائش ہے. جو بھی آپ کے ماتحت ہے وہ آپ کی آزمائش بھی ہے ایک طرح, کہ آپ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. جیسا سلوک آپ اللہ سے چاہتے ہیں ویسا اس کی مخلوق کے ساتھ کریں. آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ نرمی ہو تو آپ بھی نرمی اختیار کریں, ورنہ سختی کریں گے تو پھر آپ نے بھی ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اچھا نیکسٹ جو ہے وہ احسانات مت گنوائیں. اکثر لوگوں کو نا عادت ہوتی ہے وہ کوئی بھی کام کرتے تو احسان جتاتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا, میں نے یہ کیا. بلکہ آپ کو چاہیے کہ جو آپ کا مثالی ریلیشن شپ ہے نا اس کا کریڈٹ آپ اپنے پارٹنر کو دیں. اس کو کہیں کہ یار آج جو کچھ بھی ہمارا ریلیشن شپ ہے نا اچھا ہے, اس کی کریڈٹ تمہیں جاتا ہے, تمہاری وجہ سے جو ہے وہ اتنا اچھا ریلیشن چل رہا ہے. ایک دوسرے کو کریڈٹ دینا چاہیے, نہ کہ کریڈٹ لینا چاہیے. جو چول بندہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ہر چیز کا کریڈٹ خود لیتا ہے. چول بوس ہوگا نا وہ ہر کام کا کریڈٹ سب امپلائیز کا خود کھا جائے گا, وہ کہے گا یہ میں تھا تو میری وجہ سے سارا ہوگا. لیکن جو اچھا لیڈر ہوگا نا وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ یار تم نہ ہوتے نا تو میں بھی نہ ہوتا, اگر یہ ٹیم نہ ہوتی تو میرا یہ کام بھی آج نہ ہوتا. تم لوگ اس کا کریڈٹ. اچھا بوس جو ہے وہ ہمیشہ ملازمین کو کریڈٹ دے گا, کبھی بھی خود نہیں لے گا. اسی طرح اچھا شوہر ہمیشہ بیوی کو کریڈٹ دے گا, کریڈٹ خود نہیں لے گا. اچھا پھر اسی طرح اگر جھگڑا ہو جاتا ہے, ہو ہی جاتا ہے ظاہر بات ہے, جتنے بھانڈے ہوں خرکتے بھی نہیں ہوتے تھے.
अगर झगड़ा हो जाए तो ठोक ठोक के जवाब ना दें, बल्कि अपने पार्टनर का गुस्सा ठंडा होने का इंतजार करें। जिस भी शख्स में आदत होगी ना, वो जब लड़ाई झगड़ा हो वो खामोशी इख्तियार कर ले, चुप हो जाए, जब गुस्सा ठंडा होता है आप बात करें। कैसे हैं, कहते हैं कि जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो वो इस तरह होता है जैसे शैतान के हाथ में गेंद है, वो उस गेंद को जिस तरह मर्जी जहां मर्जी फेंके, आप यूज हो जाते हैं। इसलिए कभी भी ये नोट करके देखें, कभी झगड़ा हो ना, खामोशी इख्तियार कर लें, कोई बात। अच्छा, फिर इसी तरह एक और बड़ा लास्ट पॉइंट बड़ा अहम है कि कभी भी अपने पार्टनर के सामने ना उसके पेरेंट्स की बुराई ना करें। आपने अक्सर देखा है ये दोनों तरफ होता है, बाज़ औक़ात मर्द ऐसे होते हैं कि वो अपनी बीवी के सामने उसके पेरेंट्स को बुरा भला कह रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात बीवी ऐसी होती है कि वो बंदा घर आता है तो उसके सामने उसके माँ बाप को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। देखिए, कोई भी अपने माँ बाप के बारे में बात तो नहीं ना बर्दाश्त करता, तो जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो कभी भी आपके दिल में एक दूसरे की इज्जत नहीं रहेगी, इज्जत खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे अमल करके आप अपने रिलेशनशिप को एक मिसाली रिलेशनशिप बना सकते हैं, और अगर आपने ऐसा ना किया तो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क आपकी अपनी औलाद का होगा। वो घर में देखें, बच्चे सबसे ज्यादा घर से, आप स्कूल ट्यूशन ठीक है उधर से चीजें अडॉप्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर जो है ना बच्चे घर से लेते हैं। देखिए, पहले 5-6 साल तो बच्चा आपके पास ही होता है ना, और वही रिकॉर्डिंग मशीन का पीरियड होता है। बच्चे ने जो देखना है, जो सुनना है, जो कुछ उसने ऑब्जर्व करना है, वही उसके अंदर रिकॉर्डिंग होती जा रही है, और जो आपने रिकॉर्ड किया होना है वही बाद में चलना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने गाने भरे हैं प्ले करो तो नाते चल जाए, नाते भरी हैं प्ले करो तो डांस करना शुरू कर दे बच्चा, गाने चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो आपने रिकॉर्ड किया है वही प्ले होना है। तो अच्छे से अपने बच्चों की तरबियत करें, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है, ठीक है, ये बहुत अहम पॉइंट है। लास्ट पे बस आपको इतना ही कहूंगा कि कोशिश करें अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए गुजारें, अल्लाह ताला की ना गुड बुक में खुद को शामिल करें, लोगों की गुड बुक में नहीं। जो लोगों की गुड बुक है ना, वो वक्त के साथ, जरूरतों के साथ, मतलब के साथ बदलती रहती है।